میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مسلک کی دعوت پیش کر رہا ہو، ریڑھی لگانے والے ہر دکاندار کے لیے نہیں ہے، صاف ہی منع کر دیا۔ تو تفاسیر علماء کے لیے نہیں ہے۔ السلام علیکم حاضرین اور ناظرین، میں طوبہ فاطمہ حاضر ہوں اپنے نئے پروگرام کی اگلی ویڈیو میں اپنے چینل سچائی کے ساتھ۔ ناظرین، آپ لوگ ہمارے اس پروگرام کو اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی کتاب عوام تک پہنچانا، سکھانا اور سمجھانا ہے۔ ہماری ویڈیو صرف اور صرف ایک آیت پر مشتمل ہے تاکہ عوام الناس آسانی کے ساتھ ایک آیت ترجمہ اور اس آیت کی تفسیر کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سبق کو اچھی طرح پڑھنے اور یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنے پروگرام کا اگلا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ مولانا جونا گڑھی صاحب۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ مولانا تقی عثمانی صاحب۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ علامہ حسن رضوی صاحب۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چلیں اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر تقی عثمانی صاحب کی تحریر میں۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو ایک اہم بات بتا رہی ہوں۔ ہر کوئی یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ قرآن کے ترجمے کو خود نہ پڑھو، عالم کے زیر نگرانی پڑھو۔ بھائی، ہم کون سے عالم کے زیر نگرانی قرآن کا ترجمہ پڑھیں؟ وہ عالم جو ترجمے کے مخالف ایک الگ کہانی پیش کر رہا ہو، یا وہ عالم جو ترجمے کی آڑ میں اپنے مسلک کی دعوت پیش کر رہا ہو۔ ناظرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے، جب ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ چلیں کچھ عالم میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں، تو پہلے دیکھیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو۔ ہر ریڑھی لگانے والے ہر دکاندار کے لیے نہیں ہے، ہاں وہ عالم کی زیر نگرانی پڑھے تب ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا بیان القرآن، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عوام کو نہیں چاہیے وہ صرف ترجمے پڑھے، اگر عوام کو ترجمے پڑھنے کا شوق ہے تو کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دیکھا ان کو آپ نے، انہوں نے تو بالکل صاف ہی منع کر دیا کہ قرآن کا ترجمہ تو ایک عام انسان کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے ساتھ ایک اور بہت بڑے عالم دین کا حوالہ بھی پیش کر دیا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو۔
قرآن پڑھو، جو بات سمجھ میں نہ آئے جا کے علماء سے پوچھو، ورنہ ترجمے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تراجم تو اس لیے کیے گئے ہیں۔ اردو میں تفسیریں کیوں لکھی گئیں؟ اردو تفاسیر علماء کے لیے نہیں ہیں، اردو تفاسیر تو عوام کے لیے۔ تو یہ جتنا ترجمہ کا کام ہوا ہے یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ عام لوگ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے عبرت حاصل کریں۔ دیکھا ان کو آپ نے، انہوں نے ایک الگ بات کی کہ قرآن کا ترجمہ ہے ہی ایک عام انسان کے لیے، جس کو پڑھ کر وہ نصیحت، ہدایت اور فلاح حاصل کر سکے، جو بالکل صحیح بات ہے۔ اب دیکھیں آپ مولانا کوکب نورانی صاحب کو۔ نیچے پھینکنے لگے، اس نے اپنے پیر کو پکارا۔ کس کو؟ کس کو؟ پیر کو پکارا، حضرت جی مدد کرو۔ آنکھیں اس نے بند کر لی، جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے۔ آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے۔ دیکھا ان کو آپ نے، انہوں نے تو قرآن کے ترجمے کو بالکل ہی الٹ کر دیا۔ ہمارے آج کے سبق کا ترجمہ کہہ رہا ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مطلب مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کی امید رکھنا چاہیے، اور مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اب یہ صاحب اپنی کہانی میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پریشانی میں مدد کے لیے غیر اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں زور دیا کس کو پکارا کس کو۔ مولانا کوکب نورانی صاحب کا بیان کرنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے غیر اللہ کی کہانیوں کو نکال کر ان کے دل میں توحید عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے میرا ایک آسان سوال ہے جس کا جواب آپ ضرور دینا کمنٹس میں یا ای میل کے ذریعے۔ وہ سوال یہ ہے کہ انسان کو کون سی کتاب آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے؟ وہ کتاب جو اس کی اپنی زبان میں ہو یا وہ کتاب جو دوسری زبان میں ہو؟ ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا پروگرام؟ برائے مہربانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب میں ملتی ہوں بہت جلد اپنی نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔